أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دل کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت اور ان بیماریوں کا علاج جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے آ چکی ہے۔ دوستو، انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی کا اصل جو دار و مدار ہے، انسان کی جو جسمانی اور روحانی زندگی کا جو اصل جو چیز ہے وہ دل ہے، کیونکہ اسی دل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جب وہ حصہ درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، تو اس کے سارے اعضاء جسم کے صحیح رہتے ہیں، اور جب یہی حصہ بگڑ جاتا ہے، جب یہی حصہ کچھ خرابی آ جاتی ہے اس میں، تو انسان کا پورا جسم خراب اور بے قرار محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان کی جو یہ دل ہے، اس دل کی دو کیفیتیں ہیں۔ کبھی یہ دل زندہ رہتا ہے، کبھی اسی دل پر مردنی چھا جاتی ہے۔ کبھی اس دل میں بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو کبھی اسی دل میں شر کی طرف، برائی کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ کبھی اس دل میں اخلاص کا جذبہ ہوتا ہے، تو کبھی اسی دل میں تعریف سننے کی، لوگوں سے اچھائی سننے کی خواہش کا جذبہ اس دل میں ہوتا ہے۔ تو گویا اس دل میں دو مختلف کیفیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دل کی، خصوصاً اس موقع پر جب یہ دل تاثیر حاصل کرتا ہے، جب یہ دل زندہ ہوتا ہے، تو اس کی کچھ علامتیں قرآن میں بتائی گئی کہ اس دل کے زندہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس دل میں نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب یہ دل زندہ ہوتا ہے تو غریبوں کی غربت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ جب یہ دل زندہ ہوتا ہے تو محتاجوں کی محتاجی کو دیکھ کر یہ دل بےتاب ہونے لگتا ہے، اور جب یہ دل زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ جب یہ دل زندہ ہوتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو انسان سکون اور اطمینان اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے۔ وہیں پر جب اس دل پر مردنی چھا جاتی ہے، جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس دل میں نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے، اور جب اس دل میں مردنی چھا جاتی ہے تو اس دل کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی مجبوری کو دیکھ کر بھی یہ دل کبھی تڑپ نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ صبح شام ہم کتنے موت کی خبریں سنتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو غسل نہیں دیا ہم نے، اپنے ہی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو ہم نے کفن نہیں پہنایا، اپنے کاندھوں پر کتنے لوگوں کو ہم نے جنازہ نہیں اٹھایا، اور کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں تدفین نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارا دل سخت ہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہمارے دل میں کوتاہی ہو رہی، ہمارے دل میں کہیں کچھ کمی ہوئے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں یہ تاثیر ختم ہوتی چلے جا رہی ہے۔ تو دوستو، تو آج کے اس خطبے میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ جو دل زندہ ہے، وہ زندہ دل کی علامتیں کیا ہیں۔ اگر دل میں
تاثیر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے دل میں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج کے خطبے میں ہم معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، کبھی میرے اور آپ کے دل میں احساس درد نہیں ہو رہا ہے، اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہی ہے کہ آج میرے اور آپ کا سب سے زیادہ وقت جہاں گزر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتنے ہم شارٹس دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دسیوں شارٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، آپ میں اس کا ایک چیز آپ اسے بتا دیجئے، تو ایک چیز بھی آپ بتا نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ 10 چیز دیکھے ہوں گے لیکن 10 چیز میں دیکھنے کا کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ملا۔ اس لیے ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں ملنی ہیں وہ چیزیں ہمارے دل کو نہیں مل رہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ کہ برے لوگوں کی صحبت ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے جو بیکار قسم کے لوگ ہیں، قیل و قال ہے ان کی زندگی میں، بس بیکار قسم کی باتیں گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں سختی بڑھ رہی ہے وہ ہے گناہ پر گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ کرے پھر بعد میں اور ایک گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر پیچھے ہی میں گناہ کر رہا ہوں۔ نماز فجر سے سستی کرنے والے سستی کرتے ہی ہیں، لیکن ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا مر چکا ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو رہے ہیں، دوسرے دن بھی وہی غلطی ہو رہی ہے، تیسرے دن بھی وہی غلطی ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں یہ احساس ختم ہو گیا کہ میں آج فجر کی نماز کو نہیں بیدار ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور گناہ کرنے والے اس طرح گناہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے اتنی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اتنی برائیاں کیا کرتے ہیں، دوسروں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ظلم پر ظلم، برائی پر برائی، معصیت پر معصیت، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، جس سے میرے اور آپ کے دل میں احساس درد ختم ہو چکا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آلود ہو چکا ہے، ان کے دل زنگ آلود جس کی وجہ سے کوئی اثر ان کے دل پہ نہیں ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، گناہ کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ایک سیاہی آ جاتی ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک تاریکی آ جاتی ہے، ایک ڈر محسوس کرنے لگتا ہے انسان، ایک وحشت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں احساس ختم ہو چکا ہے، تاثیر کی کیفیت ہمارے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل بھی تاثیر ختم ہو چکی ہے، سختی بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جائز ضرورتوں کو ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کھانا پینا یہ انسان کی جائز ضرورت ہے، سونا یہ انسان کی جائز ضرورت ہے، ہنسنا یہ انسان کی ایک جائز ضرورت ہے۔ جب یہی جائز ضرورتیں حد سے جب تجاوز کر جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان کے دل پر سختی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلوب، تم زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ تمہارے دلوں کو مردہ بنا دیتی ہے۔ تو دیکھیں کہ زیادہ ہنسنے سے، زیادہ کھانے پینے سے، زیادہ انسان جب سونے لگتا ہے حد سے زیادہ تو اس کے دل مردہ ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے دلوں میں سختی ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سماعت اور بصارت کا حفاظت نہ کرے، انسان اپنی سماعت اور بصارت کی حفاظت نہ کرے، مطلب یہ کہ ہم آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، ہم اپنے کان کی حفاظت نہیں کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ آنکھ اور کان کے بعد اللہ نے اس کے بعد دل کا ہی تذکرہ کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ آنکھ اور کان یہ دو ایسے اعضاء ہیں کہ ان اعضاء کی وجہ سے ہمارے دل میں سارے انفارمیشن پہنچتے ہیں، سارے میسج، ساری خبریں ہماری آنکھ اور کان سے ہی دل تک پہنچتی ہیں۔ جب ہماری آنکھیں دیکھنے کی جو چیزیں ہیں، ہم
ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہی چیز ہمارے دل میں اثر انداز کرتی ہے، جو چیز ہم سنتے ہیں اسی کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ اگر ہم گانے سنتے رہیں گے، میوزک سنتے رہیں گے، ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے جس کا دیکھنا ہمارے لیے حرام ہو تو ہمارے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ اسی لیے دوستو ہمارے سارے اعضاء سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، خصوصاً آنکھ، کان اور دل، یہ تین ایسے اعضاء ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حافظی کی شکایت کرتے ہیں، ہم قرآن یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو نابینا ہیں، آنکھ کی بینائی ان سے چھین لی گئی ہے، بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی بینائی چلے گئی، وہ آنکھ سے کچھ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج بچے قرآن یاد کرتے ہیں لیکن ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ آنکھوں سے برائی دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ایسی چیزوں کا دیکھنا جس کا دیکھنا ان کے لیے حرام ہو، جس کی وجہ سے ان کا دل بھی متاثر ہوتا ہے، ان کے حافظے میں بھی کچھ کمی آنے لگتی ہے۔ تو دوستو آنکھ کان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے اپنے دل کی سلامتی کے لیے۔ اگر آپ اپنے دل کو سختی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آنکھ اور کان کی حفاظت کریں۔ تو چلے آگے بڑھیں کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں سختی بڑھتی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے دل میں اگر اس قسم کی بہت زیادہ برائیاں آتی جا رہی ہیں تو اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، لوگوں تم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، نہ ختم ہونے والے خواہشات ہیں انسان کے دل میں۔ اگر ہم ان خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ صبح شام ہم کتنی موت کی خبریں سنتے ہیں۔ اگر ان موت کی خبروں کو سننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی موت کا بھی اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا دل نرم پڑے گا، اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں ایک تاثیر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے، تابعی ہیں، انہوں نے کہا اکثروا من ذکر الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر موت کو آپ کثرت سے یاد کریں گے اس کا آپ کو 3 فائدہ ملے گا۔ موت کو جتنا یاد کریں گے آپ کو 3 فائدہ ملے گا۔ ایک فائدہ یہ المبادرۃ الی التوبہ، جب ہم موت کو یاد کریں گے توبے کی طرف آگے بڑھیں گے، استغفار کی طرف ہم جلدی کریں گے۔ دوسری بات الرضا بالیسیر، جب ہم موت کو یاد کریں گے تھوڑی چیز پر بھی قناعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، تھوڑی بھی مل گئی الحمدللہ اس پر راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور تیسری اہم وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل نرم پڑنے لگتے ہیں، اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجأہ، کہ قیامت کے قریب اچانک آنے والی موت زیادہ ہوگی، قیامت کے قریب اچانک موت زیادہ ہونے لگے گی۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے آپ دیکھیں کہ اچانک کتنے موت کی خبریں ہم سنتے ہیں۔ اگر یہ موت کی خبریں سننے کے باوجود بھی اگر میرا اور آپ کا دل نرم نہیں پڑتا ہے، اس میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں تاثیر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں، قبرستان کو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها ترق القلوب وتدمع العین، لوگوں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبرستان کو جاؤ، کیونکہ جب تم قبرستان کو جاؤ گے تو تمہارے دل نرم پڑیں گے اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ ہم قبرستان کو جاتے ہیں تو جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، باپ بیٹا سارے رشتہ دار مل کر قبرستان کو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، خصوصاً اس وقت میں جائیں جب کوئی قبرستان میں نہیں ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جائیں جہاں پر کوئی قبرستان میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ تنے تنہا قبرستان جائے اور جا کر تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ کر ذرا سوچ کر دیکھے کہ کل تک جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج ان کا یہ حشر ہے تو کل مجھے بھی یہاں پر آنا ہے۔ یقین مانیے کہ آپ کا دل یقیناً وہاں پر نرم پڑے گا، وہاں پر آپ کے دل میں تاثیر کی کیفیت پیدا ہوگی۔
اور اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں تاثیر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے، اور خصوصاً قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں، قرآن مجید کو سنتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کان میں اس کا کچھ بھی احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے دل میں اس کی کچھ بھی تاثیر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ سورۃ القاریعہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الزلزال ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الحاقہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے دل میں اگر کچھ بھی رقت طاری نہیں ہوتی، کچھ بھی تاثیر کی کیفیت نہیں ہوتی، تو مجھے اور آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں میرے اور آپ کے دل نہیں روتے ہیں؟ کیوں میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، صحیح واقعہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ 40 سال کی عمر تک چوری کا کام کرتے تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ہر کوئی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا نام سنتے ہی کانپ جاتا تھا کہ وہ لٹیرے تھے، راستے میں کوئی بھی جاتا تو ان کے وہ سامان کو چرا لیتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ 40 سال کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی عادت کے مطابق ایک گھر کے اوپر چڑھنے لگے، چوری کے مقصد سے، ڈاکہ زنی کے مقصد سے گھر پر چڑھنے لگے۔ تو جیسے ہی گھر کے دیوار پر چڑھتے ہیں، گھر کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے، سورۃ الحدید کی یہ آیت ان کے کان میں پڑتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائے، تو فوراً ان کے دل میں یہ آیت بس جاتی ہے، فوراً وہیں سے دیوار سے نیچے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ عزم کرتے ہیں کہ میں آج سے چوری نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد وہ سمرقند کو چھوڑ کر مکے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بقیہ جو زندگی تھی وہ اپنی بقیہ زندگی مکے میں رہتے ہیں، اور مکے میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آج آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی تفسیر کی کتاب لے کر دیکھے، کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ کیا وجہ تھی ان کی زندگی کو بدلنے کی؟ ان کی دل کی زندگی کو کس چیز نے بدلی؟ ان کی دل کی دنیا کو کس چیز نے بدلا؟ ایک آیت تھی جس نے ان کی زندگی کو بدلا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں، قرآن کی 6000 سے زائد آیتیں ہیں، کون سی آیت میری اور آپ کی زندگی کو بدلی ہے؟ کس آیت پہ میں اور آپ رک کر آنسو بہائے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سرسری طور پہ پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ اللہ الصمد جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص، الصمد کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن الصمد کا معنی معلوم نہیں ہے، تو ہماری نمازوں میں کیسی رقت طاری ہوگی، ہماری نمازوں میں کیسا دل لگے گا؟ اسی لیے دوستو کہ اگر میرا اور آپ کا دل اگر نرم چاہتے ہیں، اپنے دل میں تاثیر کی کیفیت چاہتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید یہ ایسی نصیحت ہے کہ اس سے بڑی نصیحت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم کوئی ایموشنل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل نرم پڑنے لگتا ہے، لیکن قرآن جیسی نصیحت ہمارے پاس آ چکی ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر رقت طاری نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم جمعے کے خطبات سنتے ہیں، ہفتہ واری پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کی کیفیت کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، من غلبت عیناہ فی الجمعہ فقد قسا قلبہ، جس شخص کی آنکھ جمعے کے دن نیند میں چلے جائے تو اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، ہفتے میں ایک مرتبہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کہیں پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ہم آ کر اگر جمعے کے خطبات میں سوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اور آپ کا دل وہاں پر مر چکا ہے۔ تو دیکھیں، جمعے کے خطبے میں آ کر بھی اگر ہم سوتے ہیں تو اس سے بڑی نصیحت اور ہمیں اور کہاں مل سکتی ہے؟ اور اسی طرح دوستو آگے بڑھے کہ ہمارے دل میں اور کب
تاثیر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے دل کی سختی کی شکایت لے کر پہنچتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرے دل میں تاثیر کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، اذا اردت ان یلین قلبک، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، فَاطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، آپ کا دل نرم پڑے گا۔ غریبوں کو جب ہم ان کی غربت کو دیکھ کر جب ان کی مدد کریں گے تو آپ کو اپنی غربت یاد آئے گی۔ جب اللہ نے آپ کو کچھ نہیں نوازا تھا تو آپ کی کیا حالت تھی، جو آپ اس یتیم کو کھلاتے ہوئے آپ کی حالت آپ کو معلوم ہوگی۔ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم بچے کے سر پر آپ ہاتھ پھیرو، آپ کے دل نرم پڑیں گے، کیونکہ یتیم بچے وہ جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت کر جا چکے ہوں، تو ان کے سر پر جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس بچے کے ماں باپ کے نہ ہونے پر اس پر کیا بیت رہا ہے، وہ آپ کو احساس ہوگا۔ تو دوستو، اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میرا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو میں اپنے اس دل کو کیسے اس سختی کو دور کر سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تجھ سے اس دل سے پناہ طلب کرتا ہوں جو دل کی کبھی تیری یاد سے وہ دل نرم نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیاری دعا سکھلائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل ہمیشہ اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ دل اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے کہ تو کبھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارا تو نے ہمیں ہدایت دینے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل کو برائی کی طرف مائل مت کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ایسی دعائیں ہیں، جب یہ دعائیں سب ہم اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں گے تو یقین مانیے کہ ہمارے دل میں وہ تاثیر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں احساس درد پیدا ہو سکتا ہے۔ آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں احساس درد ختم ہو چکا ہے، تاثیر کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، تو ہم دیکھیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں سختی آ چکی ہے، اور دیکھیں کہ ان سختی کو کیسے میں دور کر سکتا ہوں۔ ان اسباب کو رکھتے ہوئے ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، تفقد القلوب فی الثلاث، تین جگہ میں تم اپنے دل کو تلاش کر کے دیکھو، آپ کا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے، آپ تین جگہ میں تلاش کر کے دیکھو، من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الذکر، آپ نماز میں دیکھو کہ اگر نماز میں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا دل ابھی زندہ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے دل میں کچھ خشوع و خضوع آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا دل ابھی زندہ ہے۔ آپ ذکر و اذکار کے موقع پر آپ کے دل میں احساس ہے، آپ سکون محسوس کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا دل زندہ ہے۔ اگر یہاں پر ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ میرے اور آپ کے دل میں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اس کا تدارک کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت ہمیشہ ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔